سب سے تکلیف دہ یاد رخسانہ کی ڈیتھ، رخسانہ بھابی کا جانا، اور بچے بہت چھوٹے تھے اور بچے گرون اپ ہو رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ان کی شادیاں، کیونکہ جتنا بھی کیا تھا بچوں کے ساتھ رخسانہ نے کیا جی تھا۔ ان کی پڑھائی، ان کا لے جانا لانا، میں تو اپنے مگن تھا اپنے کام میں، ہر وقت راؤنڈ دی کلاک میں نے کام کیا۔ 40 فلمیں شاہ جی میں نے ایک وقت میں لکھی ہیں، 40 فلمیں۔ دکھ تھوڑا سا کم کہاں ہوتا ہے جہاں میرے بچے آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میری بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ بہت خوش، پڑھ لکھ گئی، اس سے چھوٹی بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ بہت خوش، اس سے چھوٹی کی شادی ہو گئی، وہ بہت خوش۔ تو یہی ایک میرے لیے، دیکھیں شاذل بھی ماشاءاللہ، شاذل بھی ابھی، اور پھر یہ ہے کہ چونکہ سامنے کی بات ہے اس لیے سامع صاحبہ سے بھی اس کا تعلق بہت اچھا ہے، بہت اچھا، شکر ہے کہ بات اور یہ بہت اچھا ہوا۔ یہ میری بڑی بیٹی کی ایفرٹ ہے۔ سب سے زیادہ نفرت بھی اس نے کی تھی سائمہ سے، اور سب سے پہلے محبت بھی اسی نے کی ہے۔ اس نے بہنوں کو سمجھایا کہ دیکھو، جو عورت ہمارے باپ کو سنبھال رہی ہے تو کتنی احترام کے قابل ہے۔ تو یہ کنورشن ہے اس کی طرف سے۔ تو اس نے اب ساری بیٹیاں ان کے لیے تحفے لاتی ہیں سائم کے لیے، سائم ان کے لیے سوچتی ہے۔ شاذل جو ہے اپنی ہر خواہش ادھر سے پوری کرتا ہے، ہر اپنے دل کی بات ان سے کرتا ہے، اور یہ اسی بات نے مجھے بہت پرسکون کر دیا۔ ہاں، میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت کچھ عرصے سے، ہاں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ایسی رکھے آپ کی زندگی میں۔ کامیابیاں تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سکون بھی اور زیادہ اس میں اضافہ عطا فرمائے۔ ہیپیسٹ مومنٹ زندگی کا؟ سوسائٹیکل کا ہٹ ہونا میرا کریئر میں۔ پہلی فلم میں سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا سینما کی، جب فلم چل رہی تھی فرسٹ شو، اور جب کلیپ ہو رہی تھی تو میں رو رہا تھا۔ آپ کی ایز رائٹر پہلی فلم، سنگیتا صاحبہ کی ایز ڈائریکٹر پہلی فلم۔ کوئی ایسا خواب، کوئی ایسی چیز جو اب کچھ بھی ہو جائے پورا نہیں ہو سکتا یار، سب کچھ ہے مگر اس کی عمر ہی نکل گئی؟ نہیں، عمر تو نہیں نکلی، لیکن خواب ضرور ہے۔ میں بہت کمی محسوس کرتا ہوں پاکستانی بچوں کے لیے فلم۔ میں شاذل چھوٹا تھا، آج سے کوئی 7-8 سال پہلے، جب اس نے فلمیں دیکھنا شروع کی، وہ جب دیکھنا شروع کی اس نے فلمیں، تو مجھے کہتا ہے یہ کیا آپ چوڑیاں بناتے ہیں، پینڈو فلمیں، آپ سپر مین بنائیں، اسپائڈر مین بنائیں، بیٹ مین بنائیں، اس قسم کی سپر ہیروز ہیں، ہاں سپر ہیروز، کامکس ہیں۔ تو میں نے کہا بنائیں گے بیٹا، لیکن یہ بات مجھے یہاں لگ گئی، اور میں اب تک سوچ رہا ہوں کہ مجھے اپنے پاکستان کے کسی ایسے بچے پہ فلم بنانی چاہیے جو ہمارا سپر مین ہو، اور یہاں کا ہیرو، یہاں کا ہیرو ہو، اور وہ ہیرو بنے، اور وہ ماڈل ہو، وہ آئیڈیل ہو بچوں کے لیے۔ تو یہ میرا ایک ہے زندگی کا، یہ میں نے کرنا خواب جو ہے وہ ہے۔ شاہ جی، ابتدا میں جب آدمی اسٹرگل کے دور میں ہوتا ہے، کوئی ایسی بات آپ کو یاد آتی ہو کبھی کسی نے کی ہو بچپن میں، جب یہ ہو اب ڈائریکٹر بنیں گے، ہو اب رائٹر بننے چلیں، کوئی بھی ایسی بات؟ یہ تو اس بات نے تو میری زندگی بدل دی، اس بات نے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ سوسائٹیکل جب میں نے لکھی تو حسن طارق صاحب کی فلم بن رہی تھی ایک گناہ اور صحیح، تو کسی نے ان کو کہہ دیا کہ جی سید نور نے آپ کے ایک گناہ اور صحیح کی کہانی چوری کر کے سنگیتا کو دے دی۔ اچھا، مجھے پتہ بھی نہیں کہ کیا ہے۔ میں آ رہا تھا ادھر سے، طارق صاحب آ رہے تھے، انہوں نے مجھے روک لیا، ادھر آؤ، تم سلمان کے تم اسسٹنٹ ہو، تم فلم لکھ رہے ہو یہ سنگیتا کی سوسائٹیکل؟ میں نے کہا جی، فلانے ٹینگڑے ہو، تم نے چوری کر دی، اتنی گالیاں، میں تھر تھر کانپ رہا ہوں، میں رو رہا ہوں۔ سیف صاحب آ گئے، سیف الدین سیف صاحب، وہ طارق کیا ہے، وہ استاد تھے ان کے۔ طارق پاگل ہو گئے، کیا ہے، کون ہے منڈا؟ وہ کہتا ہے اس نے فلانے فلانے نے دیکھے، وہ اٹھا کے ان کو دے دیا، اور انہوں نے بھی فلانی فلانی بنانی شروع کر دی فلم، میں تو نہیں بننے دوں گا۔ طارق صاحب شارٹ ٹیمپرڈ آدمی تھے، بہت بڑے ڈائریکٹر تھے لیکن شارٹ ٹیمپرڈ تھے۔ ان کو ترس آیا سیف صاحب کو، ان کا بیٹا کوئی بات نہیں، تم کل آؤ ادھر آغا صاحب کے کمرے میں، مجھے بتاؤ کہ سوسائٹیکل کی کیا کہانی، میں پھر بات کرتا ہوں طارق سے، طارق تم چھوڑ دو جاؤ۔ نیکسٹ ڈے میں گیا، سیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو سنایا، میں نے کہا یہ کہانی،
انہوں نے مسکرائے, انہوں نے اسی وقت فون کیا حسن طارق صاحب کو لینڈ لائن سے, اور نہیں طارق کوئی بھی نہیں یار, سبجیکٹ کسی نے غلط کیا, سبجیکٹ ہو رہا ہے, بات آئی گئی ہوگی. جس دن سوسائٹی کا ریلیز ہوتی ہے اسی دن طارق صاحب کی اولاد فلم ریلیز ہوتی ہے آمنے سامنے. اولاد واز ڈیڈ فلاپ اور سوسائٹی گرل ہیٹ تھی. یہ نہیں کہ مجھے انہوں نے گالیاں دی تو ان کا کوئی ڈکلائن شروع ہو گیا, نہیں. اس کے بعد ان کی فلمیں نہیں چلیں, رانی بیگم سے بھی علیحدگی ہو گئی, یہ سارا کچھ ہو گیا, اور ان کے پاس کوئی فلم نہیں تھی, اور میرا عروج تھا, میں بے پناہ فلمیں لکھ رہا تھا. تو آغا جی گل صاحب نے ان کو بلایا کہ میری فلم بناؤ آپ, لیکن میری ایک شرط ہے, رائٹر جو ہے وہ سید نور ہوگا, وہ لڑکا. انہوں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں. میرا ٹائم انہوں نے آغا جی نے فکس کر دیا. میں گیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, آؤ بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے, ہاں کیا. میں نے کہا یہ 2-3 آئیڈیاز میں سنا دیتا ہوں. میں نے پہلا آئیڈیا سنایا ان کو, کہتے ہیں بہت اچھا. میں نے کہا دوسرا, کہتے ہیں نہیں یہی اچھا ہے اور یہی بناؤں گا. فلم بننا شروع ہوگی, میں نے لکھ دی, فلم لگی اور ہٹ ہو گئی فلم. اور نام کیا تھا؟ سنگ دل. سنگ دل. ایک طرح سے حسن طارق صاحب کا بھی کم بیک ہوا. کام بیک, اور 8 دن بعد مر گئے تھے وہ. اچھا اب مزے کی جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں, ہٹ ہو گئی. میں سینما سے نکلا, میں کہا ملوں جا کے طارق صاحب سے. بیچ میں بڑی محبت ہو گئی. جی ہاں, وہ ختم ہو گیا معاملہ. میں گیا, پوری انڈسٹری بیٹھی ہوئی تھی طارق صاحب کے گھر میں, تو مجھے دیکھ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں, اور میرا رائٹر آ گیا بھائی, اور میری آئی واز اگین ویپنگ. رو پڑے آپ؟ یا ان کو یاد تھا نہیں تھا کیا تھا, لیکن مجھے یاد تھا. وہ تو عز و منتشا ہو, ہاں, وہ تو ذل و منتشا. تو یہ جو انڈسٹری کے ایسے یہ جو تکلیفیں ہیں یہ آپ کو بہت مضبوط کرتی ہیں, اگر مضبوط بننا ہو تو. لیکن نو صاحب, میں چونکہ انڈسٹری میں تو اس طرح سے کام نہیں کیا, مگر جتنی ہمارے پاس بات ہے, آپ نے کبھی آپ سے منسوب نہیں کہ کبھی آپ نے کسی کو گالی دی ہو, جھڑکا ہو, ہے نا؟ کبھی کوئی ایسا نہیں, کبھی نہیں. میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھا. تو دیکھیں اب آپ کے تجربے سے بھی ہوا کہ لوگوں سے اختلاف کے اس میں بھی جونیئر ہوئے تو تھوڑا سا پیار سے بات کرنی چاہیے, تکلیف نہیں دینی چاہیے. بالکل. کون سا ایسا لمحہ, کون سا ایسا تعریف کا انداز, خاص طور پہ تعریف کا انداز کسی نے ایسے انداز سے اپریشیٹ کیا ہو جو نہال کر دیا ہو, اتنی اچیومنٹس ہیں آپ کی, اتنے ہٹس ہیں, مگر یار وہ جویں انہوں نے تعریف کی تھی اسے نہ کسی نے نہیں کی تھی؟ اچھا ایک چھوٹا سا ہے, ندیم صاحب کا, ندیم بیگ صاحب کا, ہمارے جو وہ مجھے جب لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا وہ لکس کا, انہوں نے ان سے کہا کہ بھی آپ نے آ کے سید نور کے بارے میں بولنا ہے. تو میرے لیے یہ بڑی آنر کی بات تھی. وہ اسٹیج پہ آئے, لیکن انہوں نے جو بات کی وہ بڑی مزے کی تھی. کہتے یہ کاغذ مجھے پکڑا دیا ہے نور کے بارے میں, میں اس کاغذ سے بہت زیادہ اس کو جانتا ہوں. جب وہ اسسٹنٹ تھا تب میں ہیرو تھا اس کی فلم کا, جب وہ رائٹر بنا اس نے میرے لیے فلمیں لکھی, دہلیز لکھی, لازوال لکھی, وہ فلمیں گنائی, ناراض لکھی, کندن لکھی, سنگ دل لکھی. دہلیز اور لازوال کیا فلمیں تھی بھائی, واہ واہ واہ. کہہ رہے ہیں جب کیا فلمیں تھیں. جب یہ ڈائریکٹر ہوا ہے تو تب میں نے اس کی فلموں میں کام کیا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اور میری شکل ملتی ہے, ہم بھائی لگتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھائی بھی لگتے ہیں اور شکلیں بھی ملتی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں, بھرا ہوا تھا ہال, میں آپ کو بتاؤں کہ اس شکل کا فائدہ جتنا اس نے اٹھایا میں نے نہیں اٹھایا.